باتوں نے اما عائشہ صدیقہ کو کسی دوسری عورت نے بتایا، اے سیدہ آپ کے بارے میں کچھ عورتیں ایسے کہہ رہی ہیں۔ آپ نے جا کے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے باہر عورتیں کچھ میرے بارے میں ایسا کہہ رہی ہیں؟ حضور نے فرمایا پتہ ہے کچھ باتیں کہہ رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضور خاموش ہوئے، اور یہاں تک کہ نبی پاک نے اجازت فرمائی اپنے ابا جان کے گھر چلے جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا۔ رب تا وما ينطق عن الهوى، حبیبہ اتنی دیر تک لب نہیں کھولنے جب تک ہماری اجازت نہیں آئی۔ حضور خاموش ہیں، اور میں دکھا سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق کو نہیں بلایا، انہیں نہیں بلایا، پر کیونکہ ان کی بیٹی تھی، کیونکہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ ظاہر گواہی دیتے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر نے جناب عمر کو بلایا، جناب عثمان کو بلایا، مولا علی کو بلایا۔ حضور نے سامنے بٹھایا، فرمایا عمر عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا رسول اللہ، رب تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا، آپ کا سایہ نہیں بنایا حبیبہ، اس لیے کہ کوئی بد نصیب آپ کے سائے کی بھی توہین نہ کر سکے، کسی بد نصیب کا پاؤں آپ کے سائے پہ نہ آ سکے۔ یا رسول اللہ جو رب آپ کے سائے کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، وہ رب بھلا اس طرح کی عورت آپ کے بستر پہ بھیج سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میرا یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھیجا تھا آپ کے لیے اما عائشہ صدیقہ کا، رب تعالیٰ نے آپ کی شایان شان ہی رشتہ بھیجا ہے۔ عمر اچھا ہو گیا۔ عثمان تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا وجود اطہر اتنا نفیس انفس اور الطف ہے، یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر پر آج تک کسی نے مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ جو رب آپ کے مقدس وجود پر مکھی برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے گھر میں ایسی عورت برداشت کرے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، میرا نظریہ، میرا یہ ریسرچ ہے کہ سیدہ عائشہ بے گناہ ہے۔ باری آ گئی مولا علی کی، علی بول رہے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں علی علی کرنی سوکھی ہے، میری تقریر ہے پوری، علی مولا علی علی کرنا آسان ہے، علی کو ماننا مشکل ہے۔ مولا علی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا علی تیرا کیا نظریہ ہے؟ یا رسول اللہ جڑا قرآن دا نظریہ، علی محل قرآن، قرآن محل علی۔ یا رسول اللہ جو قرآن کا نظریہ ہے، میرا مصطفیٰ نے فرمایا علی پڑھ قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار ہر عطا مشکل کشا مولا مرتضیٰ فرمانے لگے سیدی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یا رسول اللہ رب فرماتے ہیں مرد طیب ہو عورت بھی طیبہ دوں گا، مرد خبیث ہو عورت بھی خبیث دوں گا۔ آقا میں علی کا یہ نظریہ ہے، آپ جیسا کائنات میں طیب مرد کوئی اور اما عائشہ جیسی طیبہ اماں۔ میں نے کہا اے علی دا نظریہ تو مولا علی کا کی لگنا ہے؟ چاہیں آ جیا تو جا بوٹی بھی اور سن لو، کوفے کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ مولا علی بیٹھے تھے، ایسے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی سرکار آپ نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ کہتا ہے حضور ایک قدری فرقہ بن گیا، قدریہ جبریہ، وہ بھی اپنے آپ نے مسلمان کہتے ہیں، یہ ساڈا کہڑا فرقہ ہے؟ اے جڑے آندے نے ساڈا کوئی فرقہ نہیں۔ میں نے کہا تیری کوئی فرقی ہونی ہے؟ ہاں جی اٹھی، توجہ ہے، فرقہ کوئی نہیں ہے، ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت ہے، ہم فرقہ۔ وہ پوچھنے لگا جناب حضور ہمارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں۔ کہتا حضور جبریے بھی اپنے آپ کو مسلمان یہاں دے،
قدریہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ان کے مقابلے میں بھی کوئی ہمارا نام ہے؟ اے سادہ مسلمان. مولا علی آپ نے فرمایا ہاں بھائی جب تم سے کوئی یہودی عیسائی پوچھے نا تم کون ہو تو کہنا مسلمان ہے. اور اگر ان فرقہ واریت زدہ لوگوں میں سے کوئی پوچھے نا تم کون ہو مسلمانوں میں سے فرمایا میں علی کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھنا تمہاری مرضی سبحان اللہ کہو یا نہ کہو. مولا علی فرماتے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھڑلے سے کہنا نحن اہل السنت والجماعہ. ہاں میں اہل سنت و جماعت ہے. میں کیا چال علی علی کر رہا ہے علی تو سننی ہے ٹینڈ سے کھیڈو توجہ نہیں بولو 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 ایسے ہاتھ نکال کے بولو پتہ لگے یزیدی نہیں بیٹھے پکے حسینی بیٹھے. جیندے رہو سنیو جیندے رہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب بات آگئی حضور چپ یا رسول اللہ اما عائشہ صدیقہ کے حق میں بولیں گے. میرے حضور نے فرمایا صحابہ بس تم خاموش رہو مجھے بھی خاموش رہنے کا حکم ہے. یا رسول اللہ دیکھیں سیدنا یوسف پہ الزام لگا تو بچہ پنگھوڑے میں بول اٹھا. یا رسول اللہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان سیدہ مریم پہ الزام لگا تو جناب عیسیٰ کو حکم ہوا پیارے استاد تیری ماں مریم پہ الزام لگا بول. یا اللہ چھوٹے بچے بولتے نہیں فرمایا آج تو بول تاکہ پہلے بعد میں آنے والے بڑے بک بک کریں گے. تو چند دن کا ہے بول تو گھوڑے میں بول تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ نبی بے اختیارہ نہیں ہوتا ہے. جناب عیسیٰ تو مصطفیٰ کے پیچھے نیت کرنے والے تھے تو جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑنے والا بے اختیارہ نہیں ہے امام کو کتنے اختیار دیے. عیسیٰ بول پیارے عیسیٰ بول اپنی ماں کی عزت کا دفاع کر. جناب عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. فرمایا میں عبداللہ یہ کہنے 40 سال تک کے نبی پتہ ہی نہیں ہوتا میں نبی ہیں لیکن جب منہ تو کیا تو پڑھ کے ہیں تم لے دیتے آپ جمعہ لیا اے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں ہوتا تم کی نے دل ساڑھے بول بھی نہ لکھ دی لکھ تیرے بول بھی تیری جمعہ نہ لی دے وہ بھائی باندھ کرو توجہ نہیں کی کچھ جمعہ ہی نہ توجہ ہے میری طرف. اے جناب عیسیٰ پاک کا فرمان ہے نا قاری صاحب قرآن پاک جی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پنگوڑے چ پہ آندے نے کتاب بھی نبی بھی بن کے آیا جڑے حضرت عیسیٰ پاک نے وہ تو نبی بن کے آئے نے. یہ مقتدی صاحب نے حضور دے مقتدی نے جنہ دے مقتدی جڑا وے نبی بن کے آمدے نے تے امام نے آ کے بننا سی. میں گل کیتی ہے جنی دیر تک بندہ پاگل نہ ہوئے بھابی نہیں ہو. یہ قرآن نہیں ہے قرآن نہیں ہے. سنی بھائیو تو پھر کس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے؟ وہ علامہ سے بڑا قرآن پڑھتے ہیں بڑا قرآن پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں میں سامنے سنیاں تو پڑھ. یا اللہ حضرت سیدہ مریم پہ الزام فرمایا بولے گا نا جناب عیسیٰ